23 رمضان المبارک 1439 ہجری تاریخ 8 جون 2018 کو مسجد عائشہ درامون حیدرآباد ہندوستان میں یہ منتخب آیات کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج جو آیت ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے وہ سورہ طور کی آیت ہے، آیت نمبر 21۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، وما التناهم من عملهم من شيء، اور ان کے عمل میں سے کسی قسم کی کمی ہم نہیں کریں گے، كل امرئ بما كسب رهين، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے۔ اس سے آیت کریمہ پر غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی مسئولیت ماں باپ پر ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ اولاد اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، اللہ جس کو چاہے دونوں دے، اللہ جس کو چاہے دونوں نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کرتا ہے اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، لوگ جو کریں گے اللہ ان سے سوال کریں گے۔ اولاد نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اللہ کا بندہ شکر ادا کرے، جس کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو ابھی بھی صاحب ولد نہیں ہیں، صاحب اولاد نہیں ہیں، نا امیدی کو چھوڑ دیں، اللہ کی رحمت اللہ کی نعمت کی امید رکھیں، دعائیں کریں، اگرچہ بوڑھے ہو جائیں۔ زکریا علیہ السلام کی مثال قرآن میں ملتی ہے، بوڑھے ہو گئے لیکن نا امید نہیں ہوئے، اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جو بیٹا اسماعیل ہوا، اسماعیل السلام آخری بڑھاپے کی عمر میں، بتانے کا مقصد یہ ہے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا نعمت مل گئی، اس نعمت کا حق ادا کیجیے، بچوں کی اسلامی تربیت کیجیے، ان کو ایمان بتائیے، ایمان سکھائیے، تاکہ کل قیامت کے دن جنت میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں۔ بچوں سے ایک عجیب سا لگاؤ ماں باپ کا ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، سب کو معلوم ہے، کیونکہ وہ ہمارا بلڈ ہے، وہ ہمارا خون ہے، ان سے ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے، ماں باپ والدہ والد دونوں، کیونکہ وہ ان کا خون ہے۔ ماں اپنا مقام، والد کا اپنا مقام۔ بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی دینی تربیت کی جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے اچھے پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب صاحب ایمان پیدا ہوتے ہیں، فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، تربیت اثر کرتی ہے۔ بڑی پیاری حدیث، مشہور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود، کیا فرمایا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ کی عبادت پر، اسلام پر، ایمان پر پیدا ہوتا ہے بچہ۔ پھر آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فابواہ، ماں باپ اس کے یہودی ہوں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہو تو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہو تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ذکر کی، دو فائدے، ایک بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، ایک نمبر دو گھر کی تربیت ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہر بچہ دنیا کا جیسے ماں باپ تربیت کریں گے ویسے ہو۔ شریعت نے اس بات کو ابھارا اپنے ماننے والوں کو کہ بچوں کی دینی تربیت کی جائے، جیسے نبی علیہ السلام نے کی، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کی، بچوں کو عقیدہ سکھایا جائے بچپن ہی سے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے
کہ بچوں کی تربیت کا مرحلہ تربیت 5 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. نہیں، غلط. صحیح بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت شروع ہوتی ہے شادی سے پہلے. کس کی شادی سے پہلے؟ بچوں کی. نہیں، ماں باپ. یہ جو ماں باپ بنے نا، آدمی نے عورت سے شادی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچوں سے نوازا، ہے نا ایسے بولو. یہ جو شادی آدمی عورت سے کرتا ہے، شادی سے پہلے تربیت شروع ہوتی ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ یہ آدمی جب شادی کرے گا تو کس لڑکی سے شادی کر رہا ہے؟ دیندار یا دنیا دار؟ اللہ رسول کو جاننے والی یا نہیں جاننے والی؟ صلاح صوم کی پابند ہے، صلاح صوم کو ترک کرنے والی؟ حجاب والی یا بے حجاب والی؟ اللہ سے ڈرنے والی یا اللہ سے نہیں ڈرنے والی؟ مسئلہ بڑا ہے. اسی لیے اللہ کے حدیث نے کیا فرمایا؟ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر، جیسے مال کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، خاندان کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. سنو میرے انسان، مال کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، خاندان کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، اور خوبصورتی کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، اور دین کو دیکھ کر. تم دین کو ترجیح دو. کیوں؟ خوبصورتی کیا ہے؟ عام طور پر نوجوانوں کا رجحان کیا؟ خوبصورت دلہن ہونا. یہ لوگ کیسے بھی ہو؟ خوبصورت بیوی ہونا. خوبصورت بیوی جنت میں لے جائے گی. ٹھیک ہے، امام احمد رحمۃ اللہ کے اقوال ہے، خوبصورتی اچھی چیز تلاش کریں، ترقی ہے، لیکن اصل چیز جس کی بنیاد پر نکاح کیا جائے وہ دین ہونا چاہیے. ہاں، عورت گھر میں جو آئے، جو آپ کے آنے والی اولاد کی ماں بنے گی، وہ دیندار ہونا ضروری ہے، کیونکہ ماں کی گود پیرا مدرسہ ہے. والد خرچ نفقہ کمانے یا رزق کی تلاش میں باہر زیادہ رہتے ہیں. زیادہ بچوں کے ساتھ رہنے والی کون ہے؟ والدہ، امی. تو وہ دیندار ہونا بہت ضروری ہے، وہ صاحب ایمان صاحب تقوی ہونا بہت ضروری ہے. لہٰذا دینداری کو ترجیح دیجیے. جب دیندار کی لڑکی سے شادی کریں گے تو اس کے بدل سے اللہ کی حکم کے بعد، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد، اللہ تعالیٰ کی اللہ نے مقدر کیا ہے تو اولاد. اب وہ اولاد کی تربیت ایمان کی بنیاد پر کرنی چاہیے. اس کو سکھانا چاہیے، دین بتانا چاہیے، اچھا نام ان کا رکھنا چاہیے، اچھا نام ان کا رکھنا چاہیے، اسلامی آداب کو سکھانا چاہیے، عقیدے کی تعلیم ان کو دینی چاہیے. یہ سب ہمیں دلیل حدیث سے ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس جو بچے تھے چھوٹے سے، ان کو عقیدہ سکھایا. یا غلام انی اعلمک کلمات ملتی ہے، میں اے بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، اچھی طریقے سے ان باتوں کو یاد رکھنا. کیا؟ اللہ کے دین کی بیٹے حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، ہمیشہ اللہ بیٹے تمہاری مدد کرے گا. بیٹے جب بھی مانگو اللہ سے مانگو. کیا سکھا رہے ہیں؟ توحید، عقیدہ، عبادت، ایک اللہ کو پکارنا. وَإِذَا اسْتَعَنَّ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب بھی مدد مانگنی ہو بیٹے کس سے مانگنا. پھر آگے کہتے ہیں بیٹے اس بات کو یاد رکھنا، پوری دنیا مل کر تم کو تھوڑا سا فائدہ پہنچانا چاہیے، نہیں پہنچا پائے گی جب تک کہ اللہ نے تمہارے لیے اس کو مقدر ہے. اور اگر پوری کائنات مل کر بیٹے تم کو تھوڑا سا نقصان پہنچانا چاہے، نہیں پہنچا پائے گی جب تک کہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے نہ لکھا، تم پر نہ لکھا. اس طریقے سے تعلیم بھی ہمارے نبی سے بچوں کو دین سکھاتے ہیں. صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچے تھے، ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جندب رضی اللہ عنہ، جندب رضی اللہ کا قول ہے صحابی، ہم جب بچے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہم کو قرآن کی تعلیم سے پہلے، اور سنیے، قرآن کی تعلیم سے پہلے ایمان کی تعلیم دی گئی. قرآن کی تعلیم سے پہلے ایمان سکھایا گیا، اس کے بعد ہمیں قرآن سکھایا گیا. تو جب ہم نے قرآن پڑھا تو ایمان ہمارا بڑھ گیا، ایمان زیادہ ہو گیا. پہلے کس کی تعلیم؟ ایمان کیا، ایمان کا مطلب کیا، کتنی چیزوں پر ایمان لانا چاہیے، ایمان کے ارکان، یہ سب سکھایا ہے. اس کے بعد کیا سکھایا ہے؟ اچھا یہ جو ایمان کے ارکان، ایمان کی تفصیلات، یہ کس چیز کی روشنی میں سکھائی گئی؟ قرآن کی روشنی میں. سمجھ میں ایمان سکھایا گیا، اس کے بعد قرآن سکھایا گیا. تو قرآن جو سیکھے اس کی ساری دلیلیں قرآن میں موجود ہیں، تو ایمان ان کا بڑھ گیا. کہتے ہیں تم لوگ، صحابی کہتے ہیں تم لوگ آج قرآن سکھاتے ہو، ایمان نہیں سکھاتے. قرآن کی تعلیم دیتے، ایمان کی تعلیم نہیں دیتے. کیا معلوم ہے اس سے؟ ایمان کی تعلیم کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟
والذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے اور ایمان میں ان کی اولاد میں ان کی پیروی کی. ماں باپ مومن، بچے مومن، ماں باپ متقی، بچے متقی، ماں باپ اللہ سے ڈرنے والے، بچے اللہ سے ڈرنے والے، ان کی پیروی کی ایمان میں. تو اگر یہ چیز ہوئی، دنیا میں بھی ماں باپ کے ساتھ اولاد ہوگی، قیامت کے دن بھی جنت میں انشاءاللہ ماں باپ کے ساتھ اولاد ہوگی. اللہ تعالیٰ ان سے ملا دے گا. اللہ کا وعدہ ہے. شرط کیا ہے؟ ایمان میں بچے اپنے ماں باپ کی پیروی کرنا. یہ معلوم ہوا اطاعت میں فرما برداری ہوگی، اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں فرما برداری ہو جائے. نافرمانیوں میں اطاعت نہیں ہوگی. ماں باپ اگر دین میں ہیں، ایمان میں ہیں، تو بچوں کو فالو کریں تاکہ یہ لوگ وہ سب اللہ کو راضی کریں. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی عمل میں. جو کچھ ان لوگوں نے ایمان اور ایمان کے تقاضوں کو دنیا میں پورا کیا، ماں باپ بچے، اللہ کسی کے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا، بلکہ پورا بدلہ قیامت کے دن ان کو دے گا. ہر شخص اپنے کیے جو کچھ اس نے کیا اس پر گری رہے گا. جو آپ کر رہے ہو وہ آپ کے ساتھ ہے. بچوں کی تربیت بہت اہم مسئلہ ہے جو شاید سے معلوم. ایمان میں تربیت ایک بات میں نے بتا رہی تھی، جہاں بھی مناسب اس موقع پر آپ تربیت نہیں کریں گے، باطل تربیت کریں گے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا ان کی تربیت کرے گا، اسکول ان کی تربیت کرے گا، کالج یونیورسٹیاں ان کی تربیت کریں گے. آپ کا بچہ گھر سے اچھی تربیت حاصل کرے، گھر کا جیسے ماحول ہوگا بچے پر اثر انداز ہوگا. ماں باپ اگر گانا دیکھیں، فلمیں دیکھیں اور امید کریں کہ ہمارا بچہ نمازی ہو، گانے بجانے سے دور رہے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. عربی کا شاعر کہتا اذا كان رب البيت ضاربا بالدف فصيمة اهل البيت الرقص والسرور. جب گھر والا باجا بجائے گا تو بچے ناچیں گے، کیا کریں گے؟ عربی کا شاعر کہتا. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد دیکھو، ماں باپ کو دیکھو نہ موضوع، کیونکہ بچے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں. لہٰذا گھر کے ماحول کو بدلیں. بچوں کو بگاڑنے کے لیے کورس مرتب کیے گئے. مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. بچوں کو بگاڑنے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے سلیبس بنائے گئے. کیا بنائے گئے؟ سلیبس. آپ چیک کریں، سلیبس میں دین نظر نہیں آئے گا، توحید نظر آئے گی، بلکہ توحید کے خلاف چیزیں نظر آئیں گی. صحیح ہے غلط؟ عقیدے کے خلاف چیزیں سلیبس میں آپ کو نظر آئیں گی. جو دینی اسلامی آداب ہے اس کے خلاف سلیبس ملے گا. اسلامی آداب جانتے ہیں؟ کوئی ایجوکیشن ہے اسلام میں، دوستی ہے، رکرم کی، آپ دیکھیں. چلیے اس کے بعد کیا ہے؟ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا بچوں کو خراب کر رہا ہے، بچوں کے برین واش کیا جاتا ہے. بچوں ماں باپ لاپرواہی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ سنیے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بچوں میں جو بگاڑ پیدا ہوا، بچے جو بگڑے، اس کا ایک اہم سبب اہمال الوالدین، ماں باپ کی لاپرواہی، بے اعتنائی. لاپرواہ ہوئے بچوں سے. عام طور پر ذہن کیا ہے ماں باپ کا؟ بچوں کا حق کیا ہے؟ اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھے اسکول میں پڑھانا. اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھے اسکول میں تعلیم دینا. اچھا پھر بچی بڑی ہو گئی تو اس کی اچھی جگہ شادی کر دیں. صحیح ہے یا نہیں؟ عام کانسیپٹ پبلک کا یہی ہے نا. کیا یہی ہے بچوں کی تربیت؟ پھر اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنی جانوں کو، اپنی اولاد کی جانوں کو کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے سائنس، میتھس، فزکس بچائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کی تعلیم نہ لو، لیکن اس کے لیے جو جد و جہد، جو محنت ہو رہی ہے، اس کا ایک حصہ بھی دین کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے. ایک حصہ بھی، اس کا ایک حصہ بھی دین کے لیے دیا جاتا ہے. جس قدر، جتنی زیادہ محنت دنیا کی تعلیم کے لیے ہوتی ہے. دنیا کی تعلیم ضرور دیں آپ، منع نہیں ہے، ضرور دیں آپ، لیکن دین، اللہ رسول دین کو پہچانے بچہ آپ کا. آپ کا بچہ اللہ رسول دین کو پہچانے گا. اللہ کو بچہ تعلیم دنیا کی حاصل کرتا ہے. بچے سے پوچھو
ایمان کیا ہے بیٹے بتاؤ، جواب نہیں دے گا. ایمان کے ارکان بتاؤ، جواب نہیں دے. اللہ کا ہے بولو بیٹے. وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے بولو بیٹے. ایمان بیسکس ایمان. اب یہ نہیں کہتے کہ آپ عالم ہی بنا دیں اپنے بچوں کو، لیکن دین کی اتنی بنیادی تعلیم دیں جس کی بیس پر آپ کا بچہ اللہ کی صحیح عبادت کر سکے اور کل قیامت کے دن اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے. اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، پریپیئر ہونا پڑے گا. بچوں کے ذہن سازی کرنی پڑے گی، ان کے ذہنوں میں دین ڈالنا پڑے گا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا پڑے گا، ان کی اسلامی آداب و تربیت کرنی پڑے گی. اس کی بہت ساری مثال. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت ادب سکھانا، اسلامی ادب، اسلامی تربیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کھجوریں رکھی ہوئی تھی صدقے کی. جس کی بولیے صدقے کی کھجور. نواسے رسول حضرت حسین یا حسن تھے رضی اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کیا کیا، ایک کھجور کا دانہ لیا منہ میں رکھا. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہا کخ کخ، یعنی اس نے فرمایا کخ کخ مطلب تھوک دو تھوک دو. عربی میں فرمایا کخ کخ، جسے ہم اردو میں کیا بولتے ہیں، بچہ کوئی چیز منہ میں لے لے تو تھو 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 بیٹا بولتے ہیں، تاکہ وہ سمجھ تو نہیں رہا لیکن تھو تھو کا مطلب نکال دے مجھ سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ تاکہ وہ نکال دے. کیوں؟ کیونکہ صدقہ آل بیت کے لیے جائز نہیں. معلوم ہے تو بچے چھوٹے بچے کو نہیں پتا تھا، منہ میں ڈال دیا کھجور لے کے. بچے ہیں نا سامنے کھانے کی چیزوں تو لے کے ڈال لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا؟ یہاں سے علماء نے مسئلہ بتایا، سمجھایا کہ بچوں کو سکھانا آتا، لاپرواہی نہیں. چھوٹے بچے الٹے ہاتھ سے کھائیں سیدھے ہاتھ سے کھائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ چھوٹے بچے کی کیا پوچھیں، چھوٹی بچی کیسے بھی کپڑے پہنے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ذہنوں پر اس کا اثر پڑتا ہے. بچپن ہی سے ان کی تربیت کی جائے، بچوں کو بتایا جائے. اسی کے سنیں کل بھی یمین یا غلام اے بیٹے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. کل بھی یمین سم اللہ وہ کل بھی یمین وہ کل مما یلین. بسم اللہ پڑھو بیٹے اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے سے کھاؤ. سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. ہمیں چاہیے کہ بچوں کو آداب سکھائیں، اسلامی آداب ان کو معلوم ہو تاکہ بچہ کہیں رہے بچے کو آداب معلوم، ہمیشہ عادت ہو جائے اس کو اسلام پر عمل کرنے کی، دائنا ہاتھ استعمال کرنے کی. لڑکی ہو تو کپڑے فل پہننے کی، بچہ بھی جو ہے ٹخن سے اوپر کپڑے پہننے کی اور سلام کرنے کی، عزت بڑھوتی کرنے کی، گفتگو اچھی طریقے سے، سچ بولنے کی عادت، وعدہ پورا کرنے کی عادت. یہ سب چیزیں ضروری ہے ماں باپ کریں تاکہ بچے ان کے ساتھ قیامت کے دن قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائیں. لیکن ہم اس کی وہ نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے اس کی طرف. بہت جھوٹ سکھایا جاتا ہے بچوں کو. دیکھیے آپ فون آیا جی، مثال میں دیتا ہوں. دی بردوں میں کوکر مکار کے درسوں میں اسی لیے بات یاد آتی تو میں کہتا ہوں کیسے جو ہے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں. ماں باپ جھوٹ کو معمولی سمجھا گیا ہے، جھوٹ عظیم گناہ ہے. بچوں کو بچپن سے جھوٹ سکھاتے ہیں. فون آئے، ہاں بابا ہے کر دے دو بیٹے، ڈیڈی ہے کر دے دو. ڈیڈی ہے اندر گھر میں، بچہ آتا پوچھتا ڈیڈی وہ کسی انکل کا فون آنا آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. بولو ڈیڈی نکل کے گھر سے جاؤ. ڈیڈی سو گئے، بولو ڈیڈی واش روم میں ہے، بولو جھوٹ. بچہ آ کے بولتا ڈیڈی کہہ رہے ہیں کہ وہ واش روم میں ہے، ایسے بولو ڈیڈی واش روم میں ہے. ہم اس میں ڈیڈی باہر رہ کے واش روم میں ہے، بولے ڈیڈی گھر میں رہ کے باہر ہے، بولے بابا گھر میں ہے اور باہر ہے. سمجھ لیں اس کا مطلب یہ چلتی چیز. ہم اس کے دماغ میں بیٹھ گئے چیز جھوٹ ہے. امی نہیں ہے، بولو امی سو رہے، بولو ڈیڈی کا فون ہے نا، ڈیڈی کو بولو ممی بازار چلے گئے. جھوٹ جھوٹ معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے. اس پر تربیت بچے کی ہوگی تو بڑا ہو کر جھوٹا بنے گا، سچا بنے گا. بتائیے آپ مجھے جھوٹا بنے گا. لہٰذا ضروری ہے صحیح اسلامی تربیت کہ مرد اور عورت دونوں ذمہ دار ہیں. حدیث بتا کے بات کو ختم کر دوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق پوچھا جائے گا. آگے فرمایا بادشاہ عوام کا ذمہ دار ہے. پھر فرمایا نمبر 2 مرد اپنے گھر والوں کا، اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بیوی بچوں کے متعلق پوچھے گا. اور تیسری چیز ہے والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها. عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کو بھی اس گھر کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا. کام کرنے والا اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن سوال کرے گا. تم سب ذمہ دار ہو، تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے مطابق پوچھے جاؤ گے. صحیح ہے، مرد بھی ذمہ دار، عورت بھی ذمہ دار.
گھر میں سب سے پہلا نمبر کس کا ذمہ داری کا؟ مرد. بیوی بچوں کی اسلامی دینی تربیت. نمبر 2 بیوی اپنے بچوں کی اسلامی دینی تربیت کرے. اگر وہ تربیت کرتی ہے تو ٹھیک. اور جو پوچھے گا کل قیامت کے دن حساب لے گا وہ ہے جو العلیم ہے، الخبیر ہے، السمیع ہے، البصیر. لہٰذا اس سے ڈریں. کل قیامت کے دن کیا آپ جواب دیں گے جب آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا؟ اور جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہم سے چنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد ہمارے ساتھ رہے، کہ جنت میں نہیں چاہتے؟ دنیا میں معمولی سی تکلیف بچوں کے لیے پسند نہیں کرتے ماں باپ. قربانی دیتی ہے والدہ، والد قربانی دیتے ہیں، ایسا کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں تاکہ بچے کھائیں پیئیں، آرام کی زندگی گزاریں. ماں بھی اپنی اولاد کے لیے بڑی قربانیاں دیتی ہے. کیا ماں باپ یہ پسند کریں گے کہ ان کی اولاد کو جہنم میں پھینک دیا جائے، جہنم کی آگ میں جلایا جائے؟ آپ گرمی بچی اگر فین خراب ہو جائے یا اے سی نہ چلنے لگے تو آپ فوراً اے سی ٹیکنیشین کو بلاتے ہیں، اے سی کو ٹھیک کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ بچے کی گرمی نہ ہو، بچے کو تکلیف نہ ہو. تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرے گا آپ کا بچہ؟ کیا آپ جہنم کی آگ میں پھینکیں گے اپنے بچوں کو؟ ایسی تو پسند نہیں کرتے، لیکن راستہ وہی ہے دنیا میں دکھایا. اپنی اولاد لہٰذا اولاد کے معاملے میں نہ ڈریں، ان کو ایمان کی اسلام کی تربیت کریں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے ساتھ رکھے اور ہم اور ہماری اولاد جنت کی نعمتوں میں محسوس ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کا طریقہ عطا فرمائے. اور احساس لفظ آیا مجھے یاد نہیں بات، احساس کا فقدان ہے. احساس نہیں، ذمہ داری کا احساس ہو. ایک تو ذمہ داری ہے اور دوسری چیز ذمہ داری کا احساس. عام طور پر احساس کی ذمہ داری ایک بڑے ہو رہے بچے، دیکھتے دیکھتے بڑے ہو جائے بچے. بچے کس ماحول میں پڑھ رہے ہیں، کیا عقیدہ مل رہا ہے، کیا عمل کیا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، ایسی ان کی تربیت ہوئی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. بچے دیکھتے دیکھتے بڑے ہو جاتے ہیں. باپ ایک چیز میں مصروف ہوتے ہیں، والد عام طور پر پیسہ 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 پیسہ. ماں جو ہے بس گھر، بچوں کو اسکول بھیجنا، کپڑے دھونا، استری کرنا، پکانا، کھلانا، سلانا، بس یہی ہے نا عام طور پر. تربیت کہاں ہو؟ تربیت کی طرف توجہ ہے؟ بٹھا کر کبھی نصیحت کرتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کو بٹھا کر دیکھو بیٹے سچ بولنا چاہیے. آپ کا ہر لفظ ان کے لیے درس ہے، آپ ان کے آئیڈیل ہیں. بچوں کے لیے ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں. تو اگر درخت ہی صحیح نہ ہو تو پھل کیسے صحیح ہو؟ توجہ دیں، سمجھے اپنی ذمہ داری کو، احساس پیدا کریں، اپنا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے. اللہ ایمان پر قائم رکھے ہم کو، ہماری اولاد کو، اور ایمان پر ہماری موت ہو جائے، ہم اور ہماری اولاد جنت میں چلے جائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك